بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام وهو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام وإن المختصر بالمسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النصفي على الله درجته في دار السلام يشمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب وبعد اور حمد و صلات کے بعد علم شرعی والاحکام کی بنیاد اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ وہ علم توحید و صفات ہے جو کلام کے ساتھ موسوم ہے۔ وہ علم کلام جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دلانے والا ہے، اور بے شک وہ مختصر کہ جس کا نام عقائد رکھا گیا ہے، جو ایسے امام ہمام کی ہے جو علماء اسلام کے پیشوا ہیں، ملت اور دین کے ستارے ہیں، یعنی عمر نصفی کی۔ اللہ تعالی ان کے درجہ کو دارالسلام میں بلند کرے۔ دارالسلام جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقائد مشتمل ہے۔ اس فن علم کلام کے روشن فوائد پر اور یکتا موتیوں پر اس حال میں کہ یہ دونوں چیزیں یعنی غرر اور درر حاصل ہیں، ایسی چند فصلوں کے ضمن میں جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں، اور ایسی چند نصوص کے ضمن میں کہ جو یقین کے لیے جواہر یعنی ہیرے اور نگینے ہیں۔ اس حال میں کہ یہ شمولیت انتہائی کاٹ چھانٹ کے ساتھ ہے اور حسن تنظیم و ترتیب کے انتہائی درجہ کے ساتھ ہے۔ عزیز بچے، آپ نے ترجمہ ملا لیا، اب اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ۔ بعد میں جو واو ہے اما کے قائم مقام ہے، تو بعد میں واو اما کے قائم مقام ہے تو عبارت یوں ہوگی: اما بعد۔ یہ دو کلاموں کے درمیان فصل کرنے کے لیے جامع کلمہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے
کس نے استعمال کیا، اس میں اختلاف ہے۔ چند اقوال یہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ سے یہی اما بعد مراد لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، کعب بن لؤ جو نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، ان لوگوں نے استعمال کیا۔ مبنا جس پر غیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ شرائع جمع ہے شریعت کی بمعنی راستہ، اور اہل اسلام کے عرف میں لفظ شریعت سے دین اسلام مراد ہوتا ہے، اور دین کے ہر مسئلہ کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شارح کے قول علم الشرعی میں شریعت کا یہی آخری دین کے ہر مسئلہ کو شریعت کہتے ہیں معنی مراد ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو بندوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرنے یا کسی فعل سے منع کرنے یا کسی فعل کے اختیار دینے سے متعلق ہو، یعنی حلت و حرمت، جواز و فساد وغیرہ۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علم شرائع سے مراد اصول فقہ ہے، جیسے کہ آپ نے اصول الشاسی، نور الانوار پڑھا ہے، اور احکام سے مراد فقہ ہے، جیسے کہ آپ نے قدوری، نور الازا، قانون شریعت، انوار شریعت آپ نے پڑھا، اور شرح وقایہ اب تک آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ سب کتابیں فقہ کی ہیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ علم الشرائع سے مراد وہ علوم ہیں جو شارع کی طرف منسوب ہیں، جیسے کہ تفسیر، حدیث وغیرہ۔ اساس بمعنی جڑ، بنیاد، اور قواعد قاعدتن کی جمع ہے، جس کا معنی بنیاد کے آتا ہے، اور اس لکڑی کے بھی آتا ہے کہ جس پر ہودج رکھا جاتا ہے۔ اور علماء کی اصطلاح میں قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے جس سے اس کے موضوع کے افراد کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اور موضوع کے افراد کے احوال معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس قضیہ کے موضوع کے جس فرد کا حال معلوم کرنا ہے اس کو موضوع کی جگہ پہ رکھو، اور قضیہ کلیہ کے موضوع کو محمول کی جگہ پہ رکھو، تو یہ موضوع اور محمول مل کر پہلا مقدمہ بنے گا، جس کو صغرا کہتے ہیں، اور پورے قضیہ کلیہ کو دوسرا مقدمہ یعنی کبرا بنا دیجئے۔ پھر نتیجہ نکال لیجئے، جو نتیجہ نکلے گا وہ موضوع کے فرد کا حال ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہیں کل نقص منفی عن الواجب، یہ ایک قضیہ کلیہ ہے جس کے موضوع کل نقص ہے۔ کل نقص کے افراد میں سے جسمیت بھی ہے، تو جسمیت کو موضوع اور قضیہ کلیہ کے موضوع یعنی نقص کو محمول بنائیں، یا دونوں مل کر صغرا بن جائے گا۔ جیسے الجسمیت نقص، اور پورے قضیہ کلیہ کو آپ کبرا بنا دیجئے۔ اب عبارت یوں ہوگی الجسمیت نقص، الجسمیت نقص، یہ صغرا ہو گیا، وکل نقص منفی عن الواجب، یہ کبرا ہو جائے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالجسمیت منفی عن الواجب،
یا موضوع کے فرد یعنی جسمیت کا حال ہے۔ عقائد عقیدتن کی جمع ہے۔ عقیدہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے جزم ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کی سچائی کا یقین کر کے اس کو سچ مان لیا جائے وہ عقیدہ ہے۔ علم توحید الصفات علم کلام ہی کا نام ہے۔ علم التوحیدی والصفاتی یہ علم کلام ہی کا نام ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس علم کا کلام کا موضوع اللہ کی ذات و صفات ہیں، یعنی علم توحید و صفات کا جو موضوع ہے یہ علم کلام ہے، اور علم کلام کا موضوع کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات و صفات۔ آئی بات سمجھ میں؟ غور سے سنیں۔ المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام المنجی باب افعال یا باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی نجات دینے والا۔ غیاہب غیہبن کی جمع ہے، بمعنی سیاہی۔ شکوک جمع ہے شک کی، بمعنی تصدیق کے اندر تردد کرنا۔ اسی لیے طرفین میں سے جب کوئی جانب راجح نہ ہو بلکہ مساوی ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ کیا کریں کیا نہ کریں، پڑھیں کہ سوئیں کہ کیسے کریں، یہ سب شبہات میں سے آتے ہیں۔ اس کو کھائیں پئیں، حلال ہے کہ حرام ہے۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاریکی۔ اوہام وہمن کی جمع ہے، وہم دماغ کی اس قوت کو کہتے ہیں جو محسوسات موجودہ سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے۔ للامام الہمامی قدوۃ علماء الاسلام نجم الملت والدین۔ امام مأموم مفعول کے معنی میں سے ہے، جیسے لباس ملبوس کے معنی میں ہے، بمعنی جس کا اتباع کیا جائے۔ ہمام وہ مرد ہے جو عظیم الہمت ہو اور اس کو ہمن بمعنی قصد سے مصدر مبنی للمفعول قرار دیتے ہوئے اس کے معنی ہوں گے وہ شخص جس کا لوگ قصد کریں اپنی حاجات کے سلسلہ میں۔ قدوۃن بمعنی پیشوا، نجم بمعنی ستارہ، ملت اور دین یہ دونوں متحد بھی ذات ہیں، بمعنی شریعت، اس اعتبار سے کہ لوگوں کا اس پر اجتماع ہوتا ہے یا اس کو کتابوں میں جمع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ملت کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دین کہتے ہیں۔ آپ نے نصفی جو دیکھا یہ نون اور سین کے فتح کے ساتھ ہے، شہر نصف کی طرف نسبت ہے جو ترکستان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ دارالسلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کو دارالسلام کہنے کی مختلف وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے جنت میں تکلیف دہ چیزوں سے سلامتی ہوتی ہے، جنتیوں پر اللہ سلام بھیجے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے فرشتے سلام بھیجیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم
من کل باب سلام علیکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ آگے دیکھیں، فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في التنقيح والتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد تعويا كشرح المقال عن الإطالة والإملال متجافيا عن طرفي الاقتصاد الإطناب وإخلال، والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوکیل۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی ایسی شرح کر دوں جو اس کی مبہم باتوں کو کھول دے اور اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے اور اس کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے، کلام کو مقصود کی جانب متوجہ کرنے کے ساتھ اس کو منقح کرنے میں اور مقصد پر متنبہ کرنے کے ساتھ کلام کو واضح کرنے میں اور مسائل کو ثابت کرنے کے ساتھ انہیں بیان کرنے کے بعد اور دلائل کی باریکیاں بیان کرنے کے ساتھ انہیں زوائد سے پاک کرنے کے بعد اور مقاصد کی تفسیر کرنے کے ساتھ ایک تمہید کے بعد اور مفید باتوں کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد تجرید کے ساتھ یعنی زوائد سے عبارت کو خالی کرنے کے ساتھ گفتگو کا پہلو موڑتے ہوئے کلام کو طول دینے سے اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے سے اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میانہ روی کی دونوں جانب یعنی اطناب اور اخلاق سے اور اللہ ہی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور اسی سے غلطی سے حفاظت اور درستگی پانے کا سوال کیا جاتا ہے اور وہی مجھ کو کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔